میری شادی اماں نے محلے کی سب سے غریب لڑکی سے کی، یہ سوچ کے کہ وہ ان کی خدمت کرے گی۔ شادی کے اگلے ہی ہفتے مجھ کو کمپنی نے کام سے اسلام آباد بھیج دیا۔ میں 2 مہینے بعد لوٹا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ جہاں میرا گھر تھا وہاں ایک عالی شان مکان بنا ہوا تھا۔ مکان پر تالا لگا دیکھ کر میں پاگلوں کی طرح اپنی ماں کو ڈھونڈنے نکلا تو کوڑے کے ڈھیر پر ایک بوڑھی بکارن کی لاش پڑی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، مجھ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ میں چیخ مار کر اس کے قدموں سے لپٹ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام محمد سرفراز ہے۔ میری صرف ایک ماں تھی جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک میری زندگی کا ہر فیصلہ میری ماں کے مشورے اور دعاؤں سے جڑا ہوا تھا۔ وہ ایک انتہائی نیک، عبادت گزار اور خاموش طبع عورت تھی۔ ان کی دنیا میں صرف ان کا بیٹا جینی میں ہی تھا اور میں ہی ان کی امید کا سہارا تھا۔ ہم 5 منزلہ گھر میں رہتے تھے جسے میرے باپ نے اپنی زندگی میں بنایا تھا، مگر میرے والد کی وفات کے بعد یہ پورا مکان صرف ماں اور میرے لیے رہ گیا تھا۔ میں نے تعلیم مکمل کر کے مقابلے کے امتحان دیے اور 2 سال پہلے میری اچھی سرکاری نوکری لگ گئی تھی، جس سے ماں کی آنکھوں میں سکون اتر آیا تھا۔ وہ اکثر سجدے میں گر کر شکر ادا کرتی تھی کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو رزق حلال عطا کیا اور اسے باعزت مقام بخشا تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ ماں میری خدمت کرتی تھی اور میں ماں کی دعائیں لیتا ہوا دفتر جاتا اور واپس آ کر ان کے ساتھ کھانا کھاتا۔ ماں میرے لیے روٹیاں سینکتی تھی اور میں ان کے ہاتھ سے نوالے کھاتا تو یوں لگتا جیسے دنیا کی ہر نعمت میرے سامنے رکھ دی گئی ہو۔ لیکن وہ گھر جو باہر سے اتنا بڑا اور شاندار نظر آتا تھا، اندر سے بہت ویران سا لگتا تھا، کیونکہ اس میں ہنسی خوشی اور رونق والی باتیں نہیں تھیں۔ جب میں ماں کو اکیلا چھوڑ کر دفتر جاتا تو سارا دن پریشان رہتا تھا کہ ماں کہیں بیمار نہ ہو جائے یا کسی کام کے لیے دار نہ بھٹکیں۔ رشتہ داروں نے بارہا کہا کہ اب تو تمہاری نوکری لگ گئی ہے، شادی کر لو، تمہارا بھی گھر بس جائے گا اور ماں کا بھی دل لگا رہے گا۔ ہر بار میں ٹال دیتا تھا، مگر ایک دن جب گھر میں تنہائی کچھ زیادہ محسوس ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ شاید رشتہ داروں کی بات درست ہے۔ تب میں نے پہلی بار ماں سے اس بارے میں بات کی تو ماں تو کب سے چاہ رہی تھی کہ میں شادی کر لوں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ بیٹا، یہ کام اب تم پر چھوڑ دیا ہے، بس اچھی بچی ہو اور تمہارے ساتھ وفادار ہو تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس ایک اچھا گھر تھا اور میری ایک درمیانے درجے کی نوکری، باقی نہ زمین تھی نہ جائیداد نہ ہی کوئی کاروبار۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ایسی لڑکی ڈھونڈی جائے جو ہمارے جیسے حالات میں پلی بڑھی ہو، کہ وہ نہ عمارت کے خواب دیکھے اور نہ ہی نخرے کرے، یتیم اور غریب لڑکی ہو جو اس گھر کو اپنا سمجھے اور ماں جیسی ان کی خدمت گزار ہو۔ میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مجھے شکل و صورت سے کوئی غرض نہیں، مجھے بس ایسی بیوی چاہیے جو میرے دل کو سکون دے، کیونکہ نہ میں خود کوئی شہزادہ تھا نہ مجھے کوئی حور پری چاہیے تھی۔ ماں نے بہت سے لوگوں سے بات کی اور کچھ ہی دنوں میں ایک لڑکی کے بارے میں خبر ملی جس کا نام عطیہ تھا۔ اس کے ماں باپ کچھ عرصے پہلے وفات پا چکے تھے اور اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو کسی بیرون ملک نوکری کرتا تھا۔ وہ خود بھی شادی شدہ تھا اور چند دن کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میری بہن کی شادی کا وقت ہے اور میں اپنی بیوی بچوں کو واپس لے جا رہا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ عطیہ کو اپنے سر کی چھت دے دوں، کیونکہ اگر وہ میرے ساتھ چلی گئی تو نہ اس کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنا ممکن ہوگا اور نہ ہی کوئی مناسب لڑکا ملے گا۔ وہ کہتا تھا کہ وہاں کے ماحول میں پاکستانی لڑکیوں کے لیے نکاح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے میری مجبوری ہے کہ میں جلدی میں اسے نکاح کروا دوں۔ ہم نے جب یہ سنا تو ہمیں اس کا فیصلہ ٹھیک لگا، کیونکہ ہم بھی جانتے تھے کہ باہر کے ملک میں لڑکیوں کے لیے مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور ایک بھائی اپنی بہن کی ذمہ داری ادا کرنا چاہ رہا ہے تو ہم نے انکار نہیں کیا۔ میری ماں نے ہاں کر دی اور میں نے بھی خاموشی سے ماں کی رضا کو اپنا نصیب مان لیا۔ شادی کی تیاریاں بہت سادہ تھیں، نہ کوئی مہنگا فنکشن ہوا اور نہ ہی کوئی بڑی دعوت۔ 1 مہینے کے اندر اندر سب طے ہوا اور نکاح کی رسم مقرر کر دی گئی۔ شادی کے دن عطیہ نے کسی بات پر کوئی رائے نہ دی، جوڑا کیسا ہو، زیور کیسا ہو، اسے کیا پسند ہے، وہ بس ہر بات پر بس خاموشی سے سر ہلا دیتی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی خوشی تھی اور نہ کوئی دکھ، وہ بہت چپ رہنے والی لڑکی تھی، شاید شرماتی تھی یا شاید حالات نے اسے بولنے کی عادت ہی نہیں دی تھی۔ بہرحال نکاح ہو گیا اور وہ ہمارے گھر آ گئی۔ اب آج ہماری شادی کی رات تھی۔
میں نے اپنی ماں کی دعائیں لیں اور دروازے تک مجھے رخصت کرنے آئی۔ انہوں نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا لڑکی بہت معصوم ہے، اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی اور دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ لیے اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھنے لگا کہ نہ جانے یہ سفر کیسا ہوگا۔ کیا یہ خاموش لڑکی کبھی میرے دل کو اپنا لے گی یا یہ خاموشی میرے گھر کی ویرانی کو اور بڑھا دے گی؟ یہ سوال لیے میں آہستہ آہستہ کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے وہ خاموش سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جسے میں نے ابھی پوری طرح جانا بھی نہیں تھا اور جو اب میری زندگی کا مستقل حصہ بننے والی تھی۔ میرے چند دوستوں نے مجھے سمجھایا تھا کہ دیکھ، تیرے گھر میں صرف تیری ایک ماں ہے اور وہ بھی بہت ہی معصوم عورت ہے، اور اب جو بھی لڑکی تیری گھر آنے والی ہے وہ آج کل کے زمانے کی لڑکی ہے۔ تجھے نہیں پتہ یہ لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں، تھوڑی سی نرمی دکھاؤ گے تو سر چڑھ کے بولنے لگے گی، اسی لیے شادی کی پہلی رات سے ہی اس پر اپنا رعب جما لے تاکہ بعد میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو۔ میں نے دل ہی دل میں ان کی باتوں کو وزن دیا اور فیصلہ کیا کہ ہاں، شاید یہی بہتر ہوگا۔ جب میں اپنے کمرے کی طرف گیا تو میرے قدم بھاری تھے کیونکہ میں پہلی بار اپنی زندگی میں کسی نئی ذمہ داری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو میرے چہرے پر ایک مصنوعی سنجیدگی تھی، جیسے میں بہت سخت اور بے نیاز مزاج انسان ہوں۔ کمرے کا ماحول پرسکون تھا اور وہ لڑکی عطیہ جو اب میری بیوی تھی، وہ چپ چاپ سر جھکائے پلنگ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس نے میری آمد پر نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میں نے بھی رسمی باتیں کی اور اس سے کوئی خاص اپنائیت ظاہر نہیں کی، حتیٰ کہ منہ دکھائی کے لیے جو رقم دی وہ بھی کم دی تاکہ اندازہ ہو جائے کہ میں زیادہ دل کھولنے والا شور نہیں ہوں۔ لیکن جب اس نے وہ پیسے بغیر کوئی شکایت کیے خاموشی سے تھام لیے تو میرے دل میں ایک عجیب سا نرم احساس پیدا ہوا۔ مجھے لگا کہ یہ لڑکی سچ میں بہت سیدھی ہے، یہ وہ نہیں جو میرے دوستوں نے کہا تھا۔ یہ تو واقعی اللہ میاں کی گائے ہے، اسے رعب دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو پہلے ہی بہت فرما بردار ہے۔ میں نے اپنے دل کا سارا غرور ایک طرف رکھا اور اگلے دن سے اس کے ساتھ محبت اور نرمی کا سلوک شروع کر دیا۔ میری شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے اور یہ دونوں ہفتے میرے لیے کسی خوبصورت خواب کی مانند تھی۔ عطیہ صبح سویرے اٹھتی، میری ماں کو سلام کرتی، ان کے پسند کے کپڑے پہن کر تیار ہوتی، ناشتہ بناتی، گھر کے کام سنبھالتی اور ماں کی دعا سے لے کر ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتی۔ میری ماں بھی اس سے بہت خوش تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ اللہ نے تجھے ایک نعمت دی ہے بیٹا، اس کی قدر کرنا۔ عطیہ نے آ کر پورے گھر کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ ہر چیز ترتیب میں تھی، ہر کام وقت پر ہوتا تھا اور ماں کے چہرے پر وہ رونق نظر آتی تھی جو میرے اکیلے رہنے کے دنوں میں کہیں کھو گئی تھی۔ صرف ایک بات تھی جو بار بار سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ عطیہ اکثر کھوئی کھوئی سی رہتی تھی، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہتی تھی۔ وہ چپ تو تھی مگر اس کی یہ چپ طبیعت کی شرمیلا پن نہیں لگتی تھی، بلکہ جیسے کوئی اندر ہی اندر کچھ چھپا رہا ہو۔ کبھی وہ کچن میں برتن دھوتے دھوتے رک جاتی اور ایک ہی جگہ پر گمسم کھڑی رہتی۔ اگر میں اچانک کمرے میں داخل ہوتا یا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا تو وہ ایسے چونک جاتی جیسے کسی نے خواب سے جگا دیا ہو۔ میں کئی بار سوچتا کہ شاید یہ نئی شادی کی شرم ہے یا نئے ماحول کا دباؤ ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی اس کی یہ کیفیت ویسے ہی برقرار رہی تھی۔ پھر بھی چونکہ میرے گھر کا سب کام خوش اسلوبی سے چل رہے تھے، ماں بھی مطمئن تھی اور میرا اور عطیہ کا رشتہ بھی بظاہر خوشگوار تھا، اسی لیے میں نے ان چھوٹے موٹے سوالوں کو دل کے کسی کونے میں دفن کر دیا۔ میری زندگی ایک معمول کے تحت چلنے لگی تھی، لیکن ایک دن دفتر سے اچانک اطلاع ملی کہ میری پوسٹنگ اسلام آباد ہو گئی ہے۔ یہ خبر میرے لیے چونکا دینے والی تھی کیونکہ اسلام آباد یہاں سے بہت دور تھا اور میں ابھی اپنی نوکری کے آغاز میں تھا، اسی لیے یہ انکار کا موقع بھی نہیں تھا۔ میری شادی کو ابھی صرف 2 ہفتے ہوئے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت کوئی ایسا فیصلہ کروں جس پر نوکری پر آنچ جائے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلے جاتا ہوں۔ ماں کو بتایا تو وہ بھی بہت اداس ہو گئی، کہنے لگی کہ بیٹا 3 مہینے کی پوسٹنگ ہے تو کیسے گزارا کریں گے؟ میں نے کہا امی، آپ کے پاس عطیہ ہے، اتنی پیاری بہو ہے، وہ آپ کا ہر طرح سے خیال رکھے گی۔ میری ماں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں یہ بات تو سچ ہے، لیکن میرے دل سے کچھ عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیوں دل اتنا بے چین ہے۔ میں نے ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا
کہ کچھ نہیں ہوگا، میں خیریت سے واپس آ کر آپ کو کال کروں گا۔ میں عطیہ کے پاس گیا، اس سے رخصت لی، اس سے کہا کہ ماں کا خیال رکھنا تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور نرمی سے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ اس کے لہجے میں اتنی سچائی تھی کہ میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں سے گلے ملا اور گھر سے روانہ ہو گیا۔ جب اسلام آباد پہنچا تو سب سے پہلے ماں کو فون کیا اور انہیں خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دی۔ میں دل سے مطمئن تھا کیونکہ میرے گھر میں ایک ایسی بیوی تھی جو وفا شعار تھی، عبادت گزار تھی اور خدمت گزار تھی، جو ماں کا پورا خیال رکھتی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ میرے پیچھے سب کچھ ویسا ہی چلے گا جیسے میں خود موجود ہوتا تھا۔ اور اب میں چاہتا تھا کہ جلدی جلدی اپنے کام نمٹا لوں تاکہ واپس جا کر ماں سے ملوں اور اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ کچھ وقت گزار سکوں، کیونکہ دل میں محبت بھی جاگنے لگی تھی اور فاصلہ اس محبت کو اور گہرا کر رہا تھا۔ میں جلدی جلدی اپنی تمام کام مکمل کر رہا تھا اور بس اسی کوشش میں تھا کہ کسی طرح یہ 2 مہینے ختم ہو جائے اور میں واپس اپنے گھر پہنچوں، کیونکہ دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں کی یاد بھی بہت ستا رہی تھی اور عطیہ کے چہرے کی وہ خاموشی اور نرمی بھی بار بار ذہن میں آتی تھی، لیکن چونکہ کام کا دباؤ بہت زیادہ تھا اسی لیے میں نے روز روز کال کرنا بھی چھوڑ دیا۔ صرف ایک بار عطیہ سے بات ہوئی تھی اور اس بار اس نے ماں سے بات کروائی تھی۔ دونوں نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، گھر کا ماحول اچھا ہے اور مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی سوچ کر میں نے خود کو تسلی دی اور جب سب خیریت ہے تو روز روز فون کر کے اپنی مصروفیت کو متاثر کرنا مناسب نہیں، لیکن دل کہیں نہ کہیں بے چین ضرور تھا۔ میں نے دن رات کام کیا اور جو کام 3 مہینے میں تھا وہ میں نے 2 مہینے کے اندر مکمل کر دیا، کیونکہ اب میں زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں بھی منتظر ہوگی اور عطیہ بھی اس انتظار میں ہوگی کہ کب میں واپس آؤں اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزاروں۔ چنانچہ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ سوچا کہ اچانک جا کر ماں کو اور عطیہ کو خوش کر دوں گا، کیونکہ سرپرائز دینا مجھے ہمیشہ اچھا لگتا تھا۔ جب میں اپنے شہر میں داخل ہوا تو جیسے ہی میں اپنے محلے کے قریب پہنچا تو مجھے ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی جو بہت شدید تھی اور سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید محلے کے پیچھے جو میدان ہے جہاں لوگ کچرا پھینکتے ہیں وہاں پر کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہے، یا کئی دن سے صفائی نہیں ہوئی اسی لیے بدبو پھیل رہی ہے، لیکن ایسی بدبو میں نے پہلے نہیں سونگھی تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ میں نے کندھے پہ بیگ لٹکایا اور تیزی سے اپنے گھر کی طرف قدم بڑھائے۔ دل میں خوشی تھی کہ بس چند قدم کے فاصلے پر میری ماں ہوگی جو مجھے دیکھ کر دعاؤں میں ڈھل جائے گی، اور میری بیوی ہوگی جو میری منتظر ہوگی۔ لیکن جیسے ہی اپنے گھر کے سامنے پہنچا میرے قدم رک گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا، وہ ایسا تھا کہ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میرا چھوٹا سا 5 مرلے کا گھر، جہاں میں اور میری ماں زندگی کے کئی برس گزار چکے تھے، جہاں میری نئی نویلی دلہن کے قدم پڑے تھے، جہاں میرے بچپن کی ہر یاد بسی تھی، وہاں اب میرا گھر موجود نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک نیا اور شاندار بنگلہ کھڑا تھا جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی بنیادیں اور ڈھانچہ دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی امیر شخص اسے بہت تیزی سے تعمیر کروا رہا ہے۔ بنگلے کے دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کیا اور اس بنگلے کو غور سے دیکھنے لگا۔ میرے دل نے کہا کہ یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی نکڑ ہے، یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے میں ماں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، یہ وہی دیوار ہے جو کبھی ہمارے گھر کا حصہ تھی، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اور یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو گیا؟ میری عقل کام نہیں کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا گھر کہاں گیا، کس نے بیچا، کیسے بیچا، میری ماں اور بیوی کہاں گئی۔ میں نے فوراً جیب سے فون نکالا اور عطیہ کا نمبر ملایا، لیکن فون بند جا رہا تھا۔ میں نے دوبارہ کوشش کی، پھر بار بار کرتا رہا، لیکن ہر بار وہی نتیجہ، فون بند ہے۔ میں دیوانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا، کبھی دروازے کو دیکھتا، کبھی بنگلے کی دیوار کو چھوتا، کبھی سڑک پر آ کر ارد گرد کے گھروں کو دیکھتا کہ کوئی جاننے والا نظر آیا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا اور پوچھا، بھائی یہ سب کیا ہے؟ میرا گھر کہاں گیا؟ اس نے مجھے پہچان لیا اور کہنے لگا کہ صاحب جی، ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ نے اپنا گھر بیچ دیا اور بہت اچھے داموں بیچا ہے۔ یہ جو بنگلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی امیر پارٹی نے خریدا ہے اور دن رات مزدور لگا کر یہ عمارت کھڑی کر دی ہے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ کو اس گھر کے بہت اچھے پیسے مل گئے ہوں گے۔ میں اس کی بات سنتا رہا اور میرا دماغ سن ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا کہ بکواس بند کرو، میں نے کوئی گھر نہیں بیچا،
میں تو 2 مہینے کی پوسٹنگ پر گیا تھا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ صاحب جی ہمیں تو کچھ نہیں پتا، یہی تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ نے خود گھر بیچا ہے۔ ہم تو محلے والے ہیں، ہم سے کس نے کیا پوچھنا ہے؟ ہم تو بس دیکھا کہ آپ کے جانے کے 1 ہفتے بعد ہی جہاں سامان اٹھایا جانے لگا تھا اور پھر ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور کام شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ میری ماں کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ اس نے کندھے اچکائے اور کہا یہ تو ہمیں نہیں پتا، ہم تو یہی سمجھے کہ آپ نے سب کچھ طے کر کے ہی گھر خالی کیا ہوگا۔ یہ سن کر میرا دماغ سن ہو گیا اور میرے ذہن میں عطیہ کی وہ آخری بات گونج رہی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ جس سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے اس پر کیسے اعتبار کیا؟ میں نے کیسے یہ سوچ لیا کہ جس عورت کو میں نے ماں کے حوالے کیا وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ کر نہیں سکتی۔ میں گلی کی نکڑ پہ جا بیٹھ گیا، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، میری آنکھیں خالی ہو چکی تھی اور میری سانسیں بے ترتیب تھیں۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ کہاں گئے میرے اپنے، کہاں گئی وہ دنیا جو میری تھی؟ کیا مجھے دھوکہ دیا گیا تھا؟ کیا میری غیر موجودگی میں سب کچھ تباہ ہو گیا، یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جسے جاننے کے بعد میری روح کانپ اٹھے گی؟ ظاہر ہے میرے دماغ میں تو سب سے پہلا شک عطیہ پر ہی آیا کہ اگر میرا گھر بیکا ہے، اگر میری ماں لاپتہ ہے، اگر میرا نمبر بند جا رہا ہے تو اس سب کے پیچھے وہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی غیر موجودگی میں گھر کی ذمہ داری اس کے پاس تھی۔ وہی میری ماں کی نگران تھی اور وہی اس وقت میرے گھر کی مالکن تھی جب میں شہر سے باہر گیا تھا۔ اور اگر گھر بکا ہے، اگر ماں اس حال کو پہنچی ہے تو یہ سب اسی نے کیا ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں عطیہ کو ڈھونڈتا کہاں؟ وہ یہاں نہیں تھی، اس کا بھائی تو باہر کے ملک میں تھا اور اس کا پاکستان میں کوئی ایسا رشتہ دار نہیں تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ معلوم ہوتا۔ نہ ہی شادی سے پہلے اس نے کسی عزیز یا قریبی کا تذکرہ کیا تھا، نہ شادی کے بعد کسی سے ملایا تھا۔ بس ایک سادہ سی شادی ہوئی تھی، وہ ہمارے گھر آئی تھی اور بس وہی میری دنیا بن گئی تھی۔ میں ایک دم ایسی حالت میں آ گیا جہاں دل اور دماغ دونوں بند ہو چکے تھے۔ میں بار بار اس کا نمبر ملاتا جا رہا تھا مگر ہر بار فون بند جا رہا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر فون بند کر رکھا ہو، یا جیسے اب وہ میری دنیا میں ہی نہ ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میری سانسیں اکھڑنے لگی، میں محلے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح پھرنے لگا، ایک دروازے پر نظر ڈال رہا تھا، شاید کہیں سے کوئی چہرہ، کوئی اشارہ، کوئی آواز مل جائے جو مجھے بتا سکے کہ میری ماں کہاں ہے، میری بیوی کہاں ہے، یا وہ عورت جس نے میری ماں کی خدمت کا وعدہ کیا تھا اس نے ایسا کیوں کیا۔ میں اپنے ہی قدموں سے کھینچا کھینچا محلے کے پچھلے حصے کی طرف نکل گیا، جہاں وہی میدان تھا جہاں لوگ روز کوڑا پھینکتے تھے اور جہاں سے مجھے پہلے بدبو آئی تھی۔ جب میں اس مقام کے قریب پہنچا تو بدبو مزید شدید ہو گئی۔ میں نے ناک پہ ہاتھ رکھا اور سوچا کہ یہاں رک کر پلٹ جاتا ہوں کیونکہ یہ بدبو ناقابل برداشت ہے، لیکن جیسے ہی میری نظر کوڑے کے ڈھیر پر پڑی میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہاں پر ایک عورت پڑی ہوئی تھی جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کسی کونے میں ایسی پڑی تھی جیسے ایک ٹوٹا ہوا بے جان وجود ہو، جیسے وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو چکی ہو۔ وہ حلیے سے ایک بیکارن لگتی تھی، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، جسم مٹی سے لت پت تھا، اس کے بال الجھے ہوئے تھے، چہرہ دھول سے اٹا ہوا تھا۔ میں پہلے تو سمجھا کہ شاید یہ کوئی معمولی بیکارن ہے جو نشہ کر کے یہاں آ کر سو گیا، لیکن پھر ایک عجیب سا جذبہ جاگا اور میں اس کے قریب چلا گیا۔ سوچا کہ اماں جی یہاں کیوں پڑی ہیں؟ کسی کی ماں ہے، کچھ مدد کر دو۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا، جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ عورت کوئی اور نہیں، وہ عورت میری ماں تھی، میری اپنی ماں جو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کسی غمناک خاموشی کے ساتھ کوڑے کے ڈھیر پر پڑی تھی۔ میں وہیں بیٹھ گیا زمین پر، اس کے قدموں کو پکڑ کر چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میں نے اپنے سینے پہ مکے مارے، میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میری ماں جو میری جنت تھی، جو میرے لیے دعاؤں کا خزانہ تھی، جو میرے لیے جیتی تھی، وہ آج کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ہے۔ اور میں کہاں تھا؟ میں تو اپنی نوکری میں مصروف تھا۔ لوگ وہاں جمع ہو گئے، میرے رونے کی آوازیں سن کر لوگ قریب آ گئے، پوچھنے لگے کہ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ میں نے کہا میری ماں، میری ماں۔ وہ لوگ بھی حیران ہو گئے، جب انہوں نے چہرہ دیکھا تو وہ بھی سمجھ گئے کہ جو عورت اس کی دنیا میں نہیں رہی۔ انہوں نے فوراً ایمبولینس بلائی اور ہم ماں کی لاش کو لے کر اسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے معائنہ کر کے کہا کہ یہ عورت کئی گھنٹے بلکہ شاید کئی دنوں سے فوت ہو چکی ہے۔ اس کی لاش سے بدبو آ رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ اسے مرے ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے۔ میری ماں جو صاف ستھری رہنے والی پاکیزہ طبیعت کی عورت تھی، آج اس حال میں میرے سامنے تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ جھلسا ہوا تھا اور اس کی انگلیوں پر خراشیں تھیں، جیسے وہ آخری وقت تک کسی سے مدد مانگتی رہی ہو اور کوئی مدد کو نہ آیا ہو۔
اس رات میں نے ماں کو پٹی کے حوالے کر دیا، ان کے غسل اور کفن کا انتظام کیا۔ میں نے خود ان کے لیے نیا سفید کپڑا خریدا، ان کو اس حال سے نجات دی۔ لیکن میرے اندر جو انسان تھا وہ بھی اس دن مر چکا تھا، اب میں زندہ لاش تھا۔ میرے اندر کچھ بھی باقی نہیں تھا، نہ خوشی، نہ غم، نہ امید، نہ روشنی۔ میرے اندر بس ایک ہی چیز باقی رہ گئی تھی، وہ تھی تلاش۔ اب میں عطیہ کو ڈھونڈنا چاہتا تھا تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ اس نے میرے ساتھ، میری ماں کے ساتھ اتنی بڑی ضلالت کیوں کی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا قصور کیا تھا۔ میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، میں نے عطیہ کو دل سے اپنایا تھا، ماں کے حوالے کیا تھا، اس کی عزت کی حفاظت کی تھی، اس کے دکھ درد کو اپنا جانا تھا۔ لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو۔ میرا گھر بک گیا، میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، اور وہ عورت جو میری بیوی تھی، میری زندگی کی ساتھی تھی، میری زندگی کو برباد کر کے غائب ہو گئی تھی۔ کئی دن تک پاگلوں کی طرح گلیوں میں پھرتا رہا، ایک ہفتے تک لوگوں سے پوچھتا رہا، محلے داروں سے معلومات لیتا رہا، جہاں اس کا بھائی رہتا تھا وہاں گیا، اس کے کسی دور کے رشتہ دار کے پاس پہنچا، ہر دروازہ کھڑکایا، ہر راستہ اختیار کیا۔ پھر ایک دن کسی نے مجھے اس کے بھائی کا نمبر دیا جو باہر کے ملک میں تھا۔ میں نے فوری کال کی اور سب کچھ بتایا تو وہ سن کر حیران نہیں ہوا، بلکہ جیسے پہلے سب جانتا ہو۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے میرے حال پر افسوس تو ہو لیکن حیرت نہیں۔ اس نے کہا کہ بھائی، ہم تو اس لڑکی سے پہلے ہی ذلیل کر کے رکھ دیا تھا، ہماری زندگی کا سکون چھین لیا تھا۔ جہاں بھی ہم رہتے تھے وہاں کچھ عرصے بعد ایسی باتیں پھیل جاتی تھی جن سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ اس کے کہیں دوست ہوتے تھے، ان سے گفٹ لیتی، ان کے ساتھ کھڑی کھڑی باتیں کرتی، ان کے ساتھ کہیں بھی چلی جاتی تھی۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے، کس کے ساتھ ہے، جہاں تک کہ اس نے ہماری عزت تک نیلام کر دی تھی۔ اس نے تو میری بیوی کو بھی معاف نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا ایک حمل ضائع ہو گیا تھا۔ ہم تو اس کے اتنے تنگ آ گئے تھے کہ سوچا کہ شادی ہو جائے گی تو شاید سنبھل جائے گی، اسی لیے تمہارے ساتھ شادی کروا دی اور وہ خود وہاں سے بھاگ گئے۔ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ تمہارے ساتھ بھی ایسا کر جائے گی۔ ہم معذرت چاہتے ہیں، ہم واقعی شرمندہ ہیں، لیکن بھائی سچ کہوں تو ہم خود اس کے ہاتھوں برباد ہو چکے تھے۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا لیکن میرا دل کسی معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ تم لوگ معذرت کر رہے ہو لیکن میری ماں تو واپس نہیں آئے گی۔ تم لوگوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے میری زندگی تباہ کر دی۔ تم نے مجھے ایک ایسی لڑکی کے حوالے کیا جو انسانیت کی توہین تھی، لیکن وہ بھی اب کیا کر سکتا تھا، اس نے صرف معذرت کی اور فون بند کر دیا۔ اب مجھے عطیہ کو تلاش کرنا تھا تاکہ کم از کم اسے طلاق دے سکوں اور اس گندگی سے اپنا رشتہ ختم کر سکوں۔ تلاش کرنے میں بھی مجھے بہت وقت لگا لیکن اللہ کے نظام کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک دن کسی طرح مجھے اس شخص کا پتہ چل گیا جس نے میرا گھر خریدا تھا۔ اس سے تفصیل سے بات کی تو اس نے نہ صرف مجھے وہ دستاویزات دکھائیں بلکہ کچھ پرانے نمبر اور ایک پتہ بھی دیا جو عطیہ کا نیا ٹھکانہ تھا۔ یہ کسی امیر آدمی کا بنگلہ تھا اور وہ عطیہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی، بغیر نکاح کے، بغیر کسی رشتے کے۔ میں وہاں پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو گیٹ پر ہی وہ مجھے مل گئی۔ پہلے تو وہ چونکی، پھر فوراً سنبھل کر اکڑ کے بولی، کیا کر لو گے یہاں آ کر؟ میں اکیلی نہیں ہوں، اگر کوئی حرکت کی تو پولیس کو بلا لوں گی۔ میں نے سکون سے کہا کہ تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ اللہ لے گا، میں صرف تمہیں طلاق دینے آیا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی عورت میرے نکاح میں رہے۔ اس نے ہنس کر کہا، بہت مہربانی، یہ کام بھی کر دو تاکہ میں اس مرد سے شادی کر سکوں جو مجھے پسند ہے اور یہ بنگلہ اسی کا ہے۔ میں نے کہا کہ شادی کی ضرورت ہی کیا ہے جب تم ویسے ہی اس کے ساتھ رہ رہی ہو، دن رات تم اسی کے سائے تلے ہو، تو نکاح کی کیا اہمیت بچی ہے؟ اس نے سرد لہجے میں کہا کہ تمہیں اس سے کیا، میں تمہاری زندگی سے نکل چکی ہوں، اب تم اپنی راہ لو۔ میں نے اس کے چہرے کو آخری بار دیکھا جس پر نہ شرم تھی نہ ندامت تھی، صرف بے شرمی اور بے حیائی تھی۔ میں نے اس کو وہیں طلاق دی اور پلٹ کر واپس آ گیا۔ جاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، جس نے مجھے یہ اور میری ماں کو ذلیل کیا، تو اس سے خود بدلہ لے، انصاف کرے اور اسے برباد کر دے۔ میں سیدھا اسلام آباد چلا گیا کیونکہ اب اس علاقے میں رہنے کی خواہش ہی ختم ہو چکی تھی۔ یہ جگہ ماں کی یا عطیہ کی بے وفائی، اپنی بے بسی کے مناظر تھے۔ کبھی کبھی میں ماں کی قبر پہ جاتا تھا، وہاں دیر تک بیٹھا رہتا تھا اور اپنی ماں سے معافیاں مانگتا تھا۔ دل میں ایک خلا تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ نوکری جاری تھی، زندگی کی دوڑ چل رہی تھی، لیکن دل میں کوئی جذبہ نہیں تھا، کبھی کوئی خوشی، کوئی غم، کوئی مقصد باقی نہیں بچا تھا۔ جیسے اب میں بھی اس دنیا میں ایک بے جان جسم ہوں۔ 5-6 سال گزر گئے، زندگی آہستہ آہستہ ایک نئے راستے پہ چل پڑی۔ میں نے اپنی ماں کے دکھ کو دل میں دفن کر لیا، عطیہ کی بے وفائی کو بھلا دینے کی کوشش کی اور بس یہی سوچا کہ شاید دنیا میں کچھ سوالوں کے جواب نہیں ملتے۔
میں اکثر یہ بھی سوچتا تھا کہ کیا عطیہ جیسی لڑکی کے ساتھ برا نہیں ہوگا؟ کیا وہ یوں ہی عیش و عشرت میں زندگی گزارے گی؟ کیا وہ اللہ کے قانون سے بچ جائے گی؟ کیا اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اور میری ماں کے ساتھ کیا اس کی سزا نہیں ملے گی؟ لیکن وقت گزرتا رہا، میں نے دوبارہ شادی کر لی۔ یہ شادی میرے گھر والوں کے کہنے پر ہوئی۔ میری دوسری بیوی پہلے سے طلاق یافتہ تھی، اس کا ایک بیٹا بھی تھا، لیکن وہ بہت اچھی عورت نکلی۔ اس نے میری زندگی کو سکون دیا، میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھا، میرے دکھوں کو بانٹا، میری عزت کی حفاظت کی۔ اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے اولاد بھی دی، ایک بیٹی اور ایک بیٹا جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے۔ میرے نئے گھر میں محبت تھی، دعا تھی، وفا تھی، ایک ایسا سکون تھا جو پہلے شادی کے بعد کبھی میسر نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود میری ماں کی قبر مجھے اکثر بھلا لیتی تھی۔ میں کبھی کبھی شہر جاتا تھا تو اس قبر پر ضرور جاتا، ماں کے قدموں میں بیٹھ کے رو لیتا، دعائیں کرتا، معافیاں مانگتا۔ دل میں بس ایک سوال ہمیشہ اٹھتا کہ کیا عطیہ کو اس کی سزا ملی یا نہیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب میں ماں کی قبر پر گیا اور وہاں قبرستان کے قریب محلے کے کچھ پرانے بزرگوں سے بات ہونے لگی تو ایک بات میرے کانوں میں پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے جس عطیہ کو تم بیاہ کر لائے تھے اس کا بڑا برا انجام ہوا۔ میں ایک دم چونک گیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ ان بزرگوں نے بتایا کہ وہ جس امیر آدمی کے ساتھ رہ رہی تھی، جس نے اسے بنگلے سے نکال دیا، گھر سے نکال کر اپنے بنگلے میں رکھا ہوا تھا، اس نے کبھی اس سے شادی نہیں کی بلکہ اسے ایک استعمال کی چیز سمجھ کر رکھا ہوا تھا۔ اسے اپنی بیوی نہیں مانا تھا بلکہ اپنی زندگی کا ایک وقتی حصہ بنا رکھا تھا۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ آدمی خود کسی کام سے باہر چلا گیا، لیکن جاتے وقت بنگلے کو اندر سے تالا لگا گیا اور کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی کہ اندر ایک انسان موجود ہے جو پانی، روٹی اور ہوا روشنی سے محروم ہو جائے گا۔ محلے کے لوگوں کو کچھ شک ہوا تو انہوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس نے دروازہ توڑا تو اندر ایک کمزور بدحال لاش پڑی تھی۔ وہ عطیہ کی تھی، جس کا جسم گل چکا تھا، جس کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے، جس کے ناخنوں پر خراشیں تھیں اور جس کے ارد گرد کچھ نہ تھا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ زندگی۔ وہ تنہائی میں تڑپ تڑپ کر مری تھی۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ میں یہ سن کر کچھ دیر تک خاموش رہا۔ میری زبان پر کچھ نہ آیا، میرا دل دھڑکنے لگا اور پھر ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ میرے دل نے کہا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جو لوگوں کو رلاتے ہیں، جو اپنوں کو برباد کرتے ہیں، جو دعاؤں کو ٹھکراتے ہیں، جو عزت کو پامال کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ آج میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنا انصاف کر دیا ہے۔ آج مجھے تسلی ہو گئی کہ اللہ کبھی کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہر ظلم کا حساب خود کرتا ہے۔ عطیہ کو کسی انسان نے سزا نہیں دی بلکہ وقت نے، حالات نے، رب کے انتظام نے اسے وہ انجام دیا جسے سوچ کر ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ کسی کے ساتھ برا کر کے کبھی خوشی نہیں ملتی۔ دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈال کر اپنا محل بنانے والے ایک دن انہی دیواروں میں دفن ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنوں کا درد نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ اجنبی دنیا بڑی بے رحم ثابت ہوتی ہے۔ انسان کا کردار ہی اس کی اصل دولت ہوتا ہے۔ اگر وہ دولت ختم ہو جائے تو انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ اسی لیے زندگی میں ہمیشہ سچائی کے راستے پہ رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا انصاف بہت مکمل اور بے مثال ہوتا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔